یا رب جب تک دنیا باقی کر اس کی رکھوالی، امن کا گہوارہ کر دے کھڑے ہیں بن کے سوالی۔ یا رب جب تک دنیا باقی کر اس کی رکھوالی، گہوارہ کر دے امن کا اس کو کھڑے ہیں بن کے سوالی۔ ملک میں امن و امان ہو، راحت کا سامان ہو، ملک میں امن و امان ہو، راحت کا سامان ہو، کامرانی سب کی جس میں وہ نظام قرآن ہے۔ پیارا پاکستان ہے، دل اور ہماری جان ہے، اس گلشن کی مٹی پر تو جان بھی قربان ہے۔ دل اور ہماری جان ہے، پیارا پاکستان ہے، اس گلشن کی مٹی پر تو جان بھی قربان ہے۔ ہماری جشن آزادی کی جو تقریب ہے الحمدللہ اپنے آخری مراحل میں ہے، اور ہمارے جامعہ میں عربی میڈیم کے ساتھ ساتھ انگلش میڈیم میں بھی کلاسیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو وطن سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے محمد مسعود الرحمن حفاظ انگلش سے انگلش میں اپنا خطاب پیش کریں گے۔ محمد مسعود الرحمن۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. Honorable Chief Guest, my respected teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today my topic is Independent Day of Pakistan. 14th August is our Independence Day, and it means a day when we had got freedom not only from our ruthless rulers but freedom from humiliation. At this Independent Day we got our own identity. Pakistan came into being in 1947 as a sovereign state. 14th August is a day when efforts of our national heroes are appreciated and celebrated. Being Muslim, we have our own values, traditions, and religion. We Muslims celebrate this day with complete devotion for the development. 14th August is our Independence Day. We all should pray at this day. People gave sacrifices of their lives for the Independence Day. For the Independence Day, because they could not follow Islam independently and they could not perform their religious duties properly in subcontinent. They were punished or disturbed when they performed their religious duties. It offended Muslims, but as they were weak nation and they could not do anything, Pakistan came into being after the sacrifices of countless lives. For the sake of independent land, where all the Muslims can offer their religious duties with their own wish and freedom. Being an independent and self-respecting nation, it's our duty to serve our country with our best. We should work wholeheartedly and with complete devotion for the development of our beloved homeland. We should not forget the sacrifices of our ancestors and national leaders. It's the time to work with that passion which was in the blood of our national heroes who fought for our freedom. We all should pray at this day of best for peace land and promise ourselves that we would not let any harm on it and defense till the last our breath and bullet. God bless sacred land. God bless our Pakistan. Happy Independence Day. قائد اعظم محمد علی جناح نے کئی مواقع پر طلباء کو خطاب فرمایا۔ ان کے خطاب کا خلاصہ اور اہم بات وہ یہ تھی کہ قائد اعظم نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ ملک اپنے لیے نہیں بنانا، ہم نے یہ ملک آپ کے لیے بنایا ہے۔ یہ ملک پاکستان آپ طلباء کے لیے بنا ہے۔ آپ طلباء نے ہی اس ملک کو چلانا ہے، آپ طلباء نے ہی اس ملک کو سنبھالنا ہے۔ اس ملک کے ادارے آپ کے منتظر ہیں۔
آپ کی امانت، آپ کی دیانت اور محنت اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلام کے لیے سپر پاور بنا سکتی ہے۔ تو یہ آزادی کا دن بھی ہر سال ہمیں یہی سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اب میں مختصراً استاد الحدیث مولانا مفتی محمد طیب معاویہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصراً پاکستان کی تحریک پاکستان کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بتائیں اور ہمیں سکھائیں کہ ہم نے کس طرح سے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، ہم نے کس طرح سے ایک ملک کو چلانا ہے۔ اور آخر میں پرچم کشائی ہوگی، تو پرچم کشائی کے لیے آپ طلباء نے جب یہ پرچم کھولا جا رہا ہو تو اس کے لیے آپ نے اس پرچم کو سلیوٹ کرنا ہے۔ تمام طلباء اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس پرچم کو سلیوٹ کریں گے اور اساتذہ کرام جو ہے وہ اس پرچم کو کھولیں گے، اور اس کے ساتھ ہی دل میں آپ سب اپنے ملک کی ترقی کے لیے دعا گو بھی رہیں۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم اس مملکت کی آزادی کی یاد اس وقت منا رہے ہیں جس کی بنیاد وہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، جس کا مقصد وہ ہے جو اسلام کا مقصد ہے، جس مملکت کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر حاصل کیا گیا۔ اور ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک اسلام کی ترقی کے لیے ہے، یہ ملک اسلام کی عظمت کے لیے ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھنڈا اس ملک کا نہیں، اسلام کا جھنڈا ہے۔ یہ پرچم اس ملک کا نہیں، اسلام کا پرچم ہے۔ جب اس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے تو اس ملک کی خدمت اسلام کی خدمت ہے، اس ملک کے ساتھ وفا اسلام کے ساتھ وفا ہے۔ اس ملک کی ترقی ہم دین اسلام کی ترقی سمجھ کر اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے اس ملک کے حصول میں کل بھی ہمارے علماء نے قربانیاں دیں، اپنی جانیں نچھاور کی، اپنا خون پیش کیا، اور آج بھی جب اس ملک کی حفاظت اور ترقی کے لیے ضرورت پیش آتی ہے تو یہی علماء، طلباء، یہی بوریا نشین سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور آج جب 75 سال گزر گئے اور لوگ آج کے دن ڈائمنڈ جوبلی منا رہے ہیں اس ملک کی آزادی کی، تو ہم ایک بار پھر وہی عہد کرتے ہیں کہ یہ گھر، یہ وطن ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، یہ ہم سے خوبصورت ہے، ہم اس سے خوبصورت ہیں، اس کا حسن ہم سے ہے، ہمارا حسن اس سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اسی طرح ہم اس وطن کو سنوارتے ہیں، اس ملک کو سنوارتے ہیں۔ اور ہم یہی امید کرتے ہیں تمام پاکستانیوں سے کہ پاکستان اسلام کے لیے ہے، تو اسلام ہی اس ملک کا اصل مقصد اور اصل بنیاد ہے۔ جب تک یہ بنیاد رہے گی یہ ملک بھی محفوظ ہے، ہم بھی محفوظ ہیں۔ خدا نخواستہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے، ملت کو نقصان پہنچتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہم کل کی طرح آج بھی اس ملک کا پرچم تھامے ہوئے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، اس ملک کو پھلتا پھولتا رکھے، ہم سب کو اس ملک کی، قوم کی، ملت کی، اسلام کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں وہی کہ پاکستان پاکستان کا مطلب کیا؟
یا رب جب تک دنیا باقی کر اس کی رکھوالی، امن کا گہوارہ کر دے کھڑے ہیں بن کے سوالی، یا رب جب تک دنیا باقی کر اس کی رکھوالی، گہوارہ کر دے امن کا اس کو کھڑے ہیں بن کے سوالی، ملک میں امن و امان ہو، راحت کا سامان ہو، ملک میں امن و امان ہو، راحت کا سامان ہو، کامرانی سب کی جس میں وہ نظام قرآن ہے، پیارا پاکستان ہے، دل اور ہماری جان ہے، اس گلشن کی مٹی پر تو جان بھی قربان ہے، دل اور ہماری جان ہے، پیارا پاکستان ہے، اس گلشن کی مٹی پر تو جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ اس وطن کو ہمیشہ کے لیے آباد و شاد فرما، اس کے پرچم کو ہمیشہ اسی طرح سر بلند اور لہراتا ہوا رکھ۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہماری آزادیوں کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، تو ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما، ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اس ملک کے خیر خواہوں کی خیر فرما، اس ملک کے بدخواہوں سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھے حکمران نصیب فرما، اس ملک کے خیر خواہ، اس ملک کی خیر خواہ قیادت نصیب فرما، اس ملک کے تمام ذمہ داران کو اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو اس ملک کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، ملک کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، ملت کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو بھی ہمیشہ قائم و دائم فرما، اس ادارے کے اساتذہ کو، طلباء کو اپنی حفظ و امان نصیب فرما، اور بانی جامعہ کے درجات کو یا اللہ اپنے خاص فضل و رحمت سے بلندیاں نصیب فرما، اور ہمارے اس جامعہ کے مالی اور اس کے مدیر یا اللہ انہیں صحت و عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی خیر نصیب فرما، اور ہمیں ہر طریقے سے اس جامعہ کی، اس ملک کی، اس ملت کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابند آباد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستاروں ہلال، رہبر ترقیوں کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان زندہ باد۔